قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور یہ وہ عظیم آیت ہے کہ جسے اسم اعظم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی روایات میں یہ موجود ہے کہ یہ آیت مبارکہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم وہ ہے کہ جسے پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں چونکہ کافروں کا تذکرہ تھا، اور اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور خالق ہونے کے دلائل کا بیان ہے، اور پھر اس سے آگے بھی چونکہ مشرکوں کے اعمال اور عقائد کا بیان ہے، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بڑا واضح اعلان فرما دیا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت مہربان، رحمت والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائیں جو اس کے وجود پر، جو اس کی عظمت پر، جو اس کی قدرت پر اور جو اس کی رحمت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ خدا کی عظمتوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے، اور اس کی قدرت سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے آسمان و زمین بنائے، پیدا کیے۔ پھر رات اور دن کا جو بدلنا ہے کہ رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ پھر سمندر میں چلنے والی کشتیاں جو لوگوں کے منافع اور سامان اور اسباب تجارت لے کے سمندر میں رواں دواں ہوتی ہیں۔ پھر آسمان سے اترتا ہوا پانی، کہ ہے تو پانی لیکن اس کے ساتھ خدا مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، وہاں لہلہاتے کھیت اور ہرے بھرے باغات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کا نظام چلتا ہے، کہیں شرق سے غرب کو ہوائیں چلتی ہیں، کہیں مغرب سے مشرق کی طرف ہوائیں چل رہی ہیں، تو یہ جو ہواؤں کی رفتار ہے اور جو ہواؤں کا چلنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو بادل آسمان و زمین کے درمیان خدا کے حکم کے پابند ہیں کہ خدا جہاں برسنے کا حکم دیتا ہے بادل وہیں جا کے برستے ہیں۔ بادل اٹھتے ہیں سمندر سے اور برستے ہیں جا کے 1000 کلومیٹر دور کے علاقے پر، تو کہاں سے اٹھے اور خدا نے کہاں جا کے برسایا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ کائنات کے اندر جتنے بھی تغیرات اور جتنے بھی یہ ساری کی ساری اشیاء نظر آتی ہیں،
رب فرماتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، لیکن کن کے لیے؟ فرمایا کہ جن میں سمجھ ہے، جو غور و فکر کی صلاحیت رکھتی ہیں، جن میں عقل ہے، جو سوچتے ہیں کہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے اور اتنا آرگنائزڈ ہے، اس کو چلانے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کسی کرنے والے اور بنانے والے کے بغیر نہ بنتی ہے نہ کچھ کرتی ہے۔ ایک چھوٹا سا موبائل ہوتا ہے، اس میں کوئی 50-60 قسم کے فنکشن ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ یکدم بیٹھے بیٹھے یہاں پر کوئی موبائل اگائے اور یکدم خود ہی موبائل بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک موبائل بنانے کے لیے پیچھے اتنی مشینریاں ہیں، اتنے انجینئر ہیں، اتنے اس کے پیچھے دماغ ہیں، وہ سب مل کر اس کے بعد جا کے ایک چھوٹا سا موبائل بنتا ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے، یہ جو آسمان و زمین ہے، اور یہ جو زمین میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ سورج چاند کی گردش ہے، یہ دن رات کا آنا جانا ہے، یہ ہواؤں کا چلنا ہے، یہ بادلوں کا اٹھنا ہے، یہ کہیں پہ جا کے برسنا ہے، یہ سمندروں کی طغیانی ہے، دریاؤں کی روانی ہے، کشتیوں کا چلنا ہے، یہ سارے کا سارا بغیر کسی کرنے والے اور بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل والوں کے لیے ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر سائنس کے علم کو رب کی معرفت کے لیے استعمال کیا جائے تو سائنس کا علم بڑا مفید ہے، اور پھر نیت کی وجہ سے ثواب بن جائے گا۔ لوگوں کے بھلے کے لیے اگر سائنس استعمال کی جائے تو بھی ثواب ہے، اور خدا کی معرفت کے حصول کے لیے اگر سائنس کا علم پڑھا جائے، حاصل کیا جائے تو بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، ان معبودوں کو اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان کیا، جس سے بندے کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ خدا جیسا اور کوئی نہیں۔ لیکن ساتھ ہی آگے فرمایا کہ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سوا اور چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں، اور پھر ان چیزوں سے ایسا پیار کرتے ہیں جیسا پیار خدا سے کرنا چاہیے۔ جیسے بت پرست ہیں، بت پرستوں کو اپنے بتوں سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کو خدا سے ہوتی ہے، حالانکہ وہ بت ناکارہ اور بے بس اور بے کس اور کوئی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ اس کے باوجود بتوں کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے خدا سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان کی اعلیٰ ترین نشانی یہ ہے کہ خدا اور خدا کا رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ حدیث مبارک کے اندر بھی بڑی صراحت سے یہ فرمایا گیا کہ ایمان کی مٹھاس اسے نصیب ہوتی ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہو جائے۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ظالم جو خدا کے معبود ہونے کا حق بتوں کو دیتے ہیں، فرمایا کہ اگر یہ عذاب کو دیکھ لیتے، وہ عذاب کہ جو ان کو قیامت میں ملے گا، تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ بت جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری قدرت، سارا اختیار اور ساری قوت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو بتوں کے پجاری ہیں، ان کا اور بتوں کا، اسی طرح جن لوگوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ان کا حال کیا ہوگا۔
یعنی جو پیشوا ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں، ان کا آپس کے اندر کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ ہوگا کہ یہ جو پیشوا ہیں یہ اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے، یہ بولیں گے بھی ہمارا تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں، ہم نے تمہیں کبھی کچھ کہا، تم تو خود ہی گمراہ ہوتے پھرتے تھے، ہم تھوڑی تمہیں پکڑ کے گمراہ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کے رشتے ناطے آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ دنیا میں تو ان کو لیڈر اور اپنا رہنما اور قائد اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، لیکن قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے تو یہی پیشوا جو بڑی محبت کے دم بھرتے تھے کہ جناب مجھے تو تم لوگوں سے بڑی محبت ہے، تم ہی تو میری قوت بازو ہو، یہ سب ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے اور یہ پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ اور جب پیشوا ایسا کریں گے تو جو متبعین ہیں، جو پیروی کرنے والے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ فرمایا وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذلک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے، اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے اب بیزار ہوئے۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ یہ ہے قیامت کے دن جو جاہل عوام ہوتی ہے اور جو جاہل پیروکار ہوتے ہیں، جو دنیا میں تو اپنے پیشواؤں پہ مرتے ہیں اور ان کے پیچھے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جب یہ قیامت میں دیکھیں گے کہ یہ سارے پیشوا لیڈر تو جناب کسی اور ہی جگہ جا کے بیٹھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہمارا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ کہیں گے کاش کہ ایک مرتبہ دوبارہ لوٹ کے جانا مل جائے دنیا میں، پھر ہم ان کو بتائیں کہ جو تم ہم سے بیزار ہو ہم بھی تم سے بیزار ہیں، تمہارا ہم سے تعلق نہیں تو ہمارا بھی تم سے تعلق نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس یہ تمنائیں ہوں گی کہ کاش کے لوٹ کے چلے جائیں، کاش کہ ایسا ہو جائے، یہ صرف حسرتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسرتیں جو ہے وہ انہیں دکھائے گا اور بس یہ حسرت کر سکیں گے، کر کچھ نہیں سکیں گے، اور فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے تو وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن اور دین اور اسلام کو چھوڑ کر اپنے لیڈروں کو معاذ اللہ جھوٹے خدا بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بس جو لیڈر کے منہ سے نکل گیا وہی سب کچھ ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے نہ قرآن کو مانیں گے نہ حدیث کو مانیں گے، تو قیامت کے دن پھر حسرتیں کریں گے کہ کاش ایک مرتبہ لوٹ کے چلے جائیں اور پھر ہم ان پیشواؤں سے جا کے بیزاری کا اظہار کریں۔ تو اس لیے دنیا میں اگر دینی اعتبار سے جو پیشوائی ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور جو ان کے سچے غلام ہیں ان کے پاس، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، تو یہ جو ہے دینی پیشوائی تو انہی کے پاس ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہوگا۔ لیکن جو دنیاوی امور ہوتے ہیں ان میں بھی جو پیروی کرنی ہو وہ اس کی جائے کہ جو پہلے خدا رسول کا تو پیروکار ہو، یہ نہ ہو کہ پھر قیامت کے دن اس طرح کی جو تقلید اور غلامی ہے اس کے اوپر پچھتانا پڑے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا احسان بیان فرمایا کہ خدا نے زمین میں کتنی حلال پاکیزہ چیزیں پیدا فرمائیں۔ حلال وہ ہے کہ جسے خدا نے حلال قرار دیا، پاکیزہ وہ ہے کہ جس کا شریعت کے اعتبار سے جائز اور حلت کا حکم ہے۔ جو شریعت نے حرام کر دیا کہ جیسے خنزیر کا گوشت کھانا یا شراب پینا، تو یہ بھی حرام، اور اس کے علاوہ فی نفسی ہی حلال ہو لیکن اسے حاصل حرام طریقے سے کیا جائے تو وہ طیب نہیں ہے۔
جیسے مثال کے طور پہ کسی کا کھانا چرا لیا، کسی کے پیسے چرا لیے، تو اب کھانا چرا کے کھایا تو کھانا ویسے تو حلال ہی تھا، لیکن اس بندے کے حق میں طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال پاکیزہ پیدا کیا اسے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دشمن شیطان کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہمارے مفاد کو نقصان پہنچائے وہ تو ہمارا دشمن ہے، لیکن جو ہمارے دین اور آخرت کو نقصان پہنچانے والا ہے اسے دشمن نہیں سمجھتے، اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ یہ ہے شیطان کا کام۔ شیطان برائی کا حکم دے گا، بے حیائی کا حکم دے گا۔ برائی کا دائرہ بڑا وسیع ہے، برائی کے اندر ہر برا کام، ہر گناہ شامل ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ سود کھانے کا، رشوت کھانے کا، حق تلفی کرنے کا، ماں باپ کو ستانے کا، دوسروں کو دکھ دینے کا، دل آزاری کرنے کا، حلال حرام کا فرق نہ کرنے کا، اس کا کہے گا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ تمہیں وہ بے حیائی کا حکم دے گا۔ تو بے حیائی شیطان کی طرف سے، خدا بے حیائی سے منع کرتا ہے اور حیا کا حکم دیتا ہے، شیطان حیا سے روکتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو غور کر لے کہ ہم رحمان کی مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں۔ اور فرمایا کہ شیطان تمہیں کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تمہیں خود پتہ نہیں، جیسے کسی کو خدا کا شریک بنا دینا، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت بنتی کیا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مشرک شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ اسی طرح آج کل وہ لوگ کہ جنہیں خدا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اپنی طرف سے عقیدے گھڑتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے نت نئی باتیں بناتے رہتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے بس جو ہے وہ جو کوئی اسکول کالج میں تھوڑا بہت پڑھا اس کے بعد اپنا عقیدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یہ ہے ایک عام قسم کا جواب کہ جو ہمیشہ سے دیا جاتا آ رہا ہے ابھی تک، کہ پچھلے زمانے کے لوگوں سے، مشرکوں سے بھی جب کہا جاتا نا کہ بھئی یہ بت تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، یہ تمہارے خدا ہو کیسے سکتے ہیں، اس کو چھوڑو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کہتے اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا، ہمارے باپ دادا پردادا چاچا تایا یہ سارے رشتہ دار جو ہے یہ انہی بتوں کو پوجتے تھے، تو ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں، لہذا ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے اگرچہ نہ ان کو عقل ہو نہ ہدایت ہو؟ بات یہ ہے کہ پیروی تو کی جاتی ہے سمجھداری کی بات کی، صحیح بات کی، ہدایت کی بات کی، نہ یہ کہ اگر پچھلے لوگ جو ہے کہ الٹے کام کرتے آئے ہیں تو پیروی کے اندر الٹے کام کرنا شروع کر دو۔ اور یہی وہ عذر ہے کہ جو آج کے زمانے میں بھی لوگوں میں عام ہے، خاص طور پہ شادی بیاہ کی رسموں میں، اسی طرح موت میت کی رسموں میں بہت سی ناجائز خرافات اور بہت سی جاہلانہ رسومات جو ہے وہ لوگوں میں رائج ہیں۔ کبھی سمجھانے جائیں کہ بھائی شادی پہ یہ نہ کرو، وہ بولتے لو جی خاندان والے کیا بولیں گے، ہمارے تو بڑے کرتے آئیں۔ خاص طور پہ موت میت کے موقع پر تو یہ ہوتا ہے کہ کہا جائے نا کہ یہ کیا جاہلانہ رسمیں، یہ کیا عجیب و غریب سی چیزیں تم نے شروع کی ہوئی ہیں، تو اکثر جواب یہ ملتا ہے جی ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا، ہماری برادری کا رواج یہ ہے۔ تو برادری کیا ہوتی ہے؟ برادری اسی کو بولتے ہیں نا جو باپ دادا کرتے آ رہے اور سارا یہ کنبہ قبیلہ مل جاتا ہے، وہی برادری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عام جواب ہے جو پچھلے زمانے کے مشرک بھی دیتے تھے، بلکہ اس سے بھی پچھلے زمانے کے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے مشرک بھی، اور اس سے پہلے حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت نوح علیہم الصلوۃ والسلام، ان کے زمانے کے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ جی ہم وہ بات کیسے چھوڑے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب باتوں کا جواب ایک ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ باپ دادا کی پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کو نہ عقل ہو نہ ہدایت، نہ علم ہے نہ عقل ہے، اور یہ پھر بھی کہہ رہے ان کی پیروی کریں گے۔ تو یہ تو انسانی عظمت ہی کے خلاف ہے۔
اور انسان کی جو ایک صحیح فطرت ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے کہ انسان صحیح بات کی پیروی نہ کرے بلکہ جاہلوں کی پیروی کرے، اس لیے کہ اس کے باپ دادا۔ تو یہ قرآن پاک میں یہ اشکال کئی جگہ بیان کیا گیا مشرکوں کی طرف سے، اور کئی جگہ اس کا رد کیا گیا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ فرمایا کہ جیسے کسی جانور کو اگر پکارا جائے تو جانور کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم اس سے بات کیا کر رہے ہیں، یعنی ہم کسی جانور کا اگر بولیں کہ جناب ذرا واپس آ جائیں، تھوڑا سا ادھر چلیں، اس کی بات مان لیں، تو جانور کے لیے کیا؟ اس کے لیے تو ہمارا چیخنا اور ہمارا بولنا دونوں برابر ہے، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کافروں کا جو حال ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ انہیں ہدایت کی بات کی جائے تو ان کی نظر میں سوائے چیخو پکار کے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ یہ جو اپنے بتوں کو پکارتے ہیں تو یہ بتوں کو پکارنا ایسا ہی ہے کہ منہ سے کوئی الفاظ بول دیں یا چیخو پکار کر لیں، بتوں کے لیے دونوں برابر، نہ انہیں ان کی باتیں سمجھ آئیں گی نہ ان کی چیخو پکار سمجھ آئے گی۔ تو فرمایا کہ یہ دل کے بہرے، دل کے گونگے، دل کے اندھے ہیں، نہ ان کے دل سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ حق بات بول سکتے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں۔ اس کے بعد اہل ایمان سے خطاب ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ قرآن پاک کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں ستھری چیزیں دی ہیں، جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں، جو فی نفسی ہی بھی حلال ہیں اور جنہیں حاصل بھی حلال طریقے سے کیا گیا ہے، انہیں کھاؤ۔ خدا کی طرف سے کھانے پینے پہ کوئی روک ٹوک نہیں، فرمایا کھاؤ، کھا کے خدا کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت فرمان ہے کہ اس کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا۔ فرمایا کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ کسی جگہ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے پاکیزہ رزق کو حرام قرار دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ یہ چیزیں نہ کھاؤ، جو حرام ہے ان کی لسٹ آگے بھی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی حدیثوں میں بھی ہے، لیکن جو حلال چیزیں ہیں اس کے کھانے پہ گرفت نہیں، اس کے کھانے کے اوپر کوئی عذاب نہیں، لہٰذا ہزاروں چیزیں کھانے کی موجود ہیں۔ اس وقت تو دنیا جہان میں جتنی کھانے کی چیزیں ہیں ہم تو اس کی ڈشیں گن بھی نہیں سکتے۔ کشمیری کھانے اور ہیں، بلوچی اور ہیں، سندھی اور ہیں، پنجابی اور ہیں، اور جو ہے وہ انڈینز اور ہیں، اور تھائی کھانے اور ہیں، چائنیز اور ہیں، کورین اور ہیں، امریکن، یورپین، ٹرکش، عربین، ہر طرح کے کھانے حلال موجود ہیں، سارے کھائیں، سب کھائیں، لیکن نمبر 1 مال حلال سے کھائیں، نمبر 2 کھا کے خدا کا شکر ادا کریں، نمبر 3 کھا کے مستیاں نہ کریں، نمبر 4 کھاتے ہوئے غریبوں کو بھی یاد رکھیں۔ تو اب یہ کریں، اس کے بعد جو مرضی کھائیں۔ خدا نے نہ مشروبات سے منع کیا ہے اور نہ مطعومات سے منع کیا ہے، جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کی پہنچ ہے، آپ اس کے مطابق لائف سے انجوائے کریں، خدا کا شکر ادا کرتے رہیں، کھائیں پئیں پہنیں رہیں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں، لیکن جو خدا کے احکام ہیں بس ان پہ عمل کریں۔ تو فرمایا اگر خدا کے بندے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا۔ تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام یہ چیزیں
تو یہ جو کھانے پینے کی حرام چیزیں ہیں اس کی بہت لمبی لسٹ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں جو چیزیں حرام بیان کی ہیں اب غور کریں۔ ایک ہے مردار۔ مردار وہ ہوتا ہے کہ جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا، جیسے مشینی ذبیحہ ہوتا ہے یا جیسے جھٹکے کا گوشت ہے، یہ ہے۔ باقی جتنے بھی یہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، مرغی ہے، بھیڑ ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں جو طریقے سے ذبح کی جاتی ہیں اسلامی طریقے کے مطابق، سب حلال ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ فرمایا خون حرام ہے، بہتا خون جو ہے یہ حرام ہے، ناپاک ہے، تو خون کون کھاتا ہے؟ تیسرے نمبر پہ فرمایا خنزیر کا گوشت۔ تو آپ دیکھ لیں خنزیر کا گوشت الحمدللہ ہمارے تو اس ملک میں تو دستیاب بھی نہیں ہوتا، حلال ہی حلال موجود ہے، اور جہاں پر بالفرض خنزیر کا گوشت ہے بھی مغربی ملکوں میں، وہاں بھی حلال گوشت ڈھیروں ڈھیر موجود ہے۔ جتنا خنزیر کا گوشت ہے 10 گنا زیادہ دوسرا مل جائے گا آپ کو۔ چوتھا فرمایا کہ وہ جانور کہ جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے، جیسے بت پرست لوگ جو ہیں وہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، ہم تکبیر یہ پڑھتے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ پڑھتے تھے بسم اللات، یعنی کہ لات بت کے نام پہ ذبح کرتا ہوں۔ تو یہ جو بتوں کے نام پہ ذبح کیا گیا یہ حرام ہے۔ تو الحمدللہ مسلمان تو ایسا نہیں کرتے، تو مشرک جو کرے وہ ہم نہیں کھائیں گے، جو مسلمان کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ 4 قسم کی چیزیں ہیں، کیا ان سے بچنا کوئی بہت مشکل ہے؟ بڑا آسان ہے۔ اور حلال کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جتنے ہمارے صوبے ہیں اور جتنے پاس پڑوس کے ممالک ہیں، ہر ملک کی اپنی ڈشیں ساری کھاؤ۔ تو خدا کی طرف سے حلال کا دائرہ بڑا وسیع ہے، لہٰذا حرام سے بچنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، بہت زیادہ نیت کے اوپر مدار ہوتا ہے کہ اپنی نیت بچنے کی ہے یا نہیں۔ ہاں، آج کے زمانے میں 2 چیزوں پہ، ایک چیز پہ میں توجہ کچھ دلاؤں گا اور دوسری چیز کی کچھ شرح کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اب دنیا میں چونکہ جو زور ہے، جو اقتدار اور اختیار ہے وہ غیر مسلموں کو ہے، لہذا اب ذبیحے کے مسئلے بڑھ گئے کہ ذبیحے میں مسلمان یا کوئی کتاب اللہ کو ماننے والا اللہ کے نام پہ ذبح کرے، لیکن اب دنیا میں مشینی ذبیحہ زیادہ ہو گیا، مشین ذبح کرتی ہے تو مشین نہ جاندار ہے نہ تکبیر پڑھے، وہ حرام ہے، تو لہذا اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ دنیا بھر میں چونکہ غیر مسلم جو ہے خنزیر بہت کھاتے ہیں، غیر مسلم خنزیر سور بہت کھاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی جز جو ہے نا وہ کسی نہ کسی شے میں ڈال ہی دیتے ہیں۔ اس لیے یورپی ممالک سے جو کھانے پینے کی چیزیں یا بلکہ اس کے علاوہ یہ جو کاسمیٹکس ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ ان کے اجزاء ہوتے ہیں۔ اگرچہ شرعی حکم یہ ہے کہ جب تک کسی شے کا حرام ہونا یا اس میں حرام کا ملا ہونا ہمیں پتہ نہ ہو ہم اسے حرام نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال ایسا ہے ضرور کہ یہ کثرت کے ساتھ اپنے خنزیر کے اجزاء یا شراب وغیرہ جو ہے یہ چیزوں میں ڈالتے ہیں، تو ان چیزوں میں بہرحال احتراز جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر ذبح اللہ کے نام پہ کیا اور اس سے پہلے کسی اور کا نام لے لیا تو اس سے جانور پہ فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جانور ذبح فرمایا تو فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، پھر اس کے بعد اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کا نام لیا، جانور کے اوپر ہی نام لیا، لیکن ذبح اللہ کے نام پہ کیا، تو لہذا پہلے جو ایصال ثواب کے لیے نام آ جائے نا کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے، تو یہ ہے ثواب کے لیے نام، ذبح اللہ کے نام پہ۔ اسی طرح مسلمانوں میں دنیا بھر میں رائج ہے کہ اولیاء کرام کے نام پر بکرے جانور جو ہے وہ پالتے ہیں، غوث پاک کا بکرا، فلاں کا بکرا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ وہ ذبح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اسے میں غوث پاک کے نام پہ ذبح کرتا ہوں یا اس میں فلاں ولی کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، ایسا کوئی کرے تو یہ حرام ہو جائے گی، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہ ایصال ثواب کے لیے نام ہوتا ہے کہ یہ جو میں جانور ذبح کر رہا ہوں اس کے ذبح کرنے پر جو مجھے ثواب ملے گا، اس کے صدقہ کرنے پر، اس کا غریبوں کو کھلانے پر جو مجھے ثواب ملے گا، وہ میں اپنے فلاں پیر کو، بزرگ کو، والدین کو یا فلاں ولی کو میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں۔
تو یہ نام لینا جو ہے یہ محض ایصال ثواب کی صورت ہے، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کا نام لیا، ذبح وہ اللہ کے نام پہ، وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ مسئلہ جو ہے یہ ذہن میں رکھا جائے۔ اچھا، اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہاں یہ جو چیزیں حرام ہیں، مردار خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یا اور جانور اور جو جن کی حرمت بیان کی گئی، اگر کوئی بندہ حالت اضطرار میں ہو، حالت اضطرار کا مطلب ہے کہ ایسا مجبور ہو جائے اس کے کھانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، جیسے کسی بندے کے پاس خنزیر کا گوشت ہے یا مردار کا گوشت ہے، اب کھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، اب اگر یہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اگر یہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں یہ اس میں سے تھوڑا سا کھا لے، نہ تو خواہش سے کھائے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے، تو اب اتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اسی طرح کوئی آدمی پیاس سے مر رہا ہے اور اس کے پاس شراب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اب اگر شراب پیتا ہے تو بچے گا ورنہ نہیں بچے گا، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ یہ شراب پی لے۔ تو یہ ہے حالت مجبوری کا بیان۔ تو مجبوری کے اندر کئی چیزوں کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو تورات اور انجیل میں موجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف چھپاتے تھے، یہاں انہی کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیا کی ذلیل قیمت لیتے ہیں، کہ دنیاوی مفادات کی خاطر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں چھپاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو پیسے لے کے، مال لے کے، مفادات لے کے کھاتے ہیں، تو یہ ان کے پیٹوں میں کھانا نہیں جا رہا، ان کے پیٹوں میں آگ جا رہی ہے، کیونکہ حرام جو پیٹ میں جاتا ہے وہ جہنم کی آگ جا رہی ہے، اور فرمایا کہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے رحمت کا کلام فرمائے گا نہ انہیں پاک کرے گا۔ تو قیامت کے دن ان سے خدا تعالیٰ کوئی نرمی کے ساتھ بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ جو لوگ خدا کی آیتیں چھپاتے ہیں، فرمایا ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا۔ ان کے تجارت، ان کے سودے اور ان کے منافع کی حقیقت یہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ مراد یہ کہ یہ لوگوں کے اعتبار سے ایک حیرت انگیز عمل ہے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو آگ میں لے جانے والا ہے، تو ان کو کتنا صبر ہے آگ کے اوپر۔ اس کے بعد فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت و ضد میں ہیں۔ یہ ہیں فرمایا ان کی سزا کی وجہ کہ خدا نے تو حق کے ساتھ کتاب اتاری اور یہ اختلاف میں پڑے ہوئے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اسے آیت بر کہا جاتا ہے۔ بر کا مطلب نیکی، اور اسے ابواب البر بھی کہتے ہیں، نیکی کے بہت سے دروازے۔ اس میں بہت ساری نیکیوں کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو،
بلکہ اصلی نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، اور خصوصاً مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ ہے نیکی کی کتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ اپنا جھگڑا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے، ان کی بات اسی پہ اٹکی ہوئی تھی کہ جناب قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا ہی نیکی ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ یہ اصلی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، تو یہ تو خدا کا حکم تھا، خدا نے ادھر کا فرما دیا تو ادھر منہ کر لو، ادھر کا فرما دیا تو ادھر منہ کر لو، تو یہ ان جھگڑوں میں نہ پڑو۔ اصل نیکی کیا ہے؟ فرمایا اصل نیکی ہے ایمان، اللہ پر، آخرت پر، کتابوں پر، نبیوں پر، ان پر ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا۔ اصل نیکی یہ ہے، یہ شرط والی نیکی ہے، اس کے بغیر تو نیکی کوئی قبول نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی محبت میں مال دینا، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو جو مستحق ہوں، اسی طرح جو غلام وغیرہ غلامی میں ہیں ان کو آزاد کرانے کے اندر فرمایا ان بیچاروں پہ، ان مستحقوں پہ خرچ کرنا، یہ ہے اصل نیکی۔ پھر اس کے بعد فرمایا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ ہے نیکی۔ پھر فرمایا کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، عہد کیے ہوئے کو پورا کرو، یہ ہے نیکی۔ پھر فرمایا مصیبت میں، سختی میں، بیماری میں، جہاد کے وقت صبر کرنا، یہ ہے نیکی۔ فرمایا نیکی کے کام یہ ہیں، یہ کرنے والے کام کرو، وہ جو بحثیں ہیں اسے چھوڑ دو، بحثوں کو چھوڑ دو کہ جناب ادھر منہ کرنا تھا ادھر منہ کرنا تھا، وہ خدا نے طے کر دیا، اس کے بعد آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اب جو ہے وہ ان کاموں کی طرف آؤ جو کرنے کے کام ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو یہ ہے خدا کا معیار، یہ ہے خدا کا طریقہ۔ تو بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفے میں پڑے رہتے ہیں، لاجک میں پڑے رہتے ہیں اور رنگ برنگے نقطے نکالتے رہتے ہیں، کرتے ورتے کچھ بھی نہیں۔ تو نماز کے 1000 نقطے بیان کرنے سے بہتر ہے نماز پڑھ لینا، اور دین کے احکام کی لاجکس کے اندر ہی پڑے رہنے سے بہتر ہے خود دین کے احکام پہ عمل کر لیں۔ تو لہذا یہ فلسفیاں اور یہ چیزیں جو ہے یہ بعد کی باتیں ہیں۔ ہاں حسن نیت سے کرے، اس کے اپنے احکام ہیں، لیکن اسی ٹو میں پڑے رہنا، باریکیوں میں پڑے رہنا، بال کی کھال اتارنے میں لگے رہنا، یہ نہیں، کرنے کے کام کرو۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات دل میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے بندوں کرنے کے کام تو کر لو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے رہتے ہو اور جو سیدھے سیدھے کام ہے وہ نہیں کرتے۔ تو یہ تنکوں کا پوچھنا اور شیطیر کا نہ پوچھنا یہ بڑا عجیب ہے۔ حقوق العباد برباد کر کے رکھ دیے لوگوں نے، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو کہ دوسروں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، کوئی خدا کا خوف کرے، دوسروں کو تنگ نہ کرے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز کا ایسا پوچھیں گے کہ بس الامان والحفیظ۔ تو لہذا جو سیدھے سیدھے حرام ہیں ان سے بچیں، اور جو سیدھے سیدھے شریعت کے احکام ہیں اس پہ عمل کریں۔ ہاں اس کے ساتھ باقی جو تقوی کی باریک باتیں ہیں وہ بھی ٹھیک، وہ بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن